یہ اس ملک کی کہانی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے غذائی بحران کا شکار ہو گیا تھا۔ اس ملک کا سسٹم بھی یہی تھا کہ وہاں کوئی سسٹم نہیں تھا۔ نظام انصاف بھی بس نام کی حد تک کام کر رہا تھا۔ ملک میں سیاسی بحران پیدا ہونا عام سی بات بن چکی تھی۔ ملک میں کبھی فوجی آمریت ہوتی تو کبھی جمہوریت، کبھی ہائیبرڈ جمہوریت سے کام چلایا جاتا تو کبھی ہائیبرڈ پلس سسٹم دیکھنے کو ملتا۔ یہ ملک دنیا بھر میں بھوک اور غربت کا استعارہ بن چکا تھا۔ اس ملک کا ایک ہمسایہ ایسا تھا جو اس سے ازلی دشمنی رکھتا تھا۔ اس ملک نے اسی ملک سے آزادی حاصل کی تھی، اس لیے نفرت اور دشمنی زوروں پر تھی۔ یہ اس ملک کے ساتھ کئی جنگیں بھی لڑ چکا تھا۔ اس ملک کی معیشت کا انحصار زراعت پہ تھا، لیکن اس ملک کی معیشت کا گزارا غیر ملکی قرضوں اور بیرونی امداد پر ہی چلتا تھا۔ ملک کی عام عوام اقتدار کی لڑائیوں سے بہت دور خود کو زندہ رکھنے کے لیے محنت مزدوری پر مجبور تھے۔ ریاست کی طرف سے عوام کو نہ کوئی ریلیف تھا اور نہ ہی کوئی سہارا۔ اس ملک کا آئین کئی بار بنا اور کئی بار ٹوٹا، کئی بار منسوخ اور کئی بار آمریت کے پاؤں تلے روندا گیا۔ یہ معاشرہ قبائلی معاشروں کی طرح زندہ تھا۔ نہ اس کی کرنسی کی کوئی عزت تھی اور نہ ہی پاسپورٹ کی کوئی وقت، بس غربت اور بھوک ہی بھوک تھی۔ حالات بدترین ہوئے تو ملک کی سیاسی قیادت ایک ساتھ بیٹھ گئی۔ ملک میں رائج پارلیمانی نظام جمہوریت جو تھا اس کو سیاسی طور پہ مل کے مضبوط کرنے پر اتفاق ہوا۔ ملک میں سیاسی استحکام آنا شروع ہوا تو وہاں اصل تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ 2018 میں الیکشن ہوا اور ایک مضبوط جمہوری حکومت قائم ہو گئی۔ ملک کے وزیر اعظم بننے والے شخص نے وہ کام کیے جو صرف سوچے ہی جا سکتے تھے۔ اس ملک کے وزیر اعظم نے سب سے پہلے اپنے ہمسایہ دشمن ملک پہنچ کر اپنے ہمسائے کی دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر لیا تو ان کو امن کا نوبیل انعام دیا گیا۔ انہوں نے ملک کی معیشت کو لبرلائز کر دیا، معیشت کا انحصار زراعت سے کم کر کے صنعتی ترقی کی داغ بیل ڈال دی، بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے 10 سال کی ٹیکس چھوٹ کا اعلان کر دیا، گورننس سسٹم اور معیشت میں مشکل ترین اصلاحات کر ڈالی۔ سرکار کی ملکیت میں تمام نقصان کرنے والی کارپوریشنز پرائیویٹائز کر دیں۔ اب ان اصلاحات کی انتہائی مثبت نتائج نکلنا شروع ہوئے اور سن 2000 میں جس ملک میں 55% بچے خوراک کی کمی کا شکار تھے وہ شرح کم ہو کر آج صرف 14% رہ گئی ہے۔ یہ ملک افریقہ کا دوسرا بڑا ملک ایتھوپیا ہے۔ جناب، اس وقت ایتھوپیا تیز ترین ترقی کرنے والی معیشتوں میں شامل ہے۔ اس وقت ایتھوپیا کی کرنسی پاکستان سے بہتر اور مضبوط ہے۔ مقامی کرنسی بر کہلاتی ہے اور وہاں $1 صرف 55 بر کا ہے، جو ہمارے پاکستان میں 300 روپے سے بھی زیادہ کا ہے۔ ایک بر کی 6 پاکستانی روپے آتے ہیں۔ ایتھوپیا کی ایئر لائن منافع کما رہی ہے۔ ایتھوپین ایئر لائن دنیا کے 132 مقامات پر جاتی ہے اور اس کے پاس فضائی بیڑے میں 141 جہاز ہیں۔ اس ملک کی جی ڈی پی گروتھ 6.1% ہے۔ اب کچھ سال پہلے تک ہم پاکستان میں ایتھوپیا کے نام پر صرف مذاق اور اس کو غربت اور افلاس کی جگہ سمجھتے تھے، لیکن سیاسی استحکام، معاشی اصلاحات اور لیڈرز کی خلوص دل سے اپنے ملک کے لیے محنت نے ایتھوپیا کو حقیقی معنوں میں نیا ایتھوپیا بنا دیا ہے۔ تو کیا ہمارے ملک کے لیے یہ موازنہ شرمندگی کا باعث ہے یا ہم اس سے سبق حاصل کر کے اپنا ملک بہتر کر سکتے ہیں؟